السلام علیکم سیکنڈ ایئر کلاس. آج ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے اس چیپٹر کا. پھر کورس ہمارا اینڈ ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ مشاورت کی ٹیکنیکس کا. اس میں 3 ہی مین ٹیکنیکس جو ہیں وہ یوز ہوتی ہیں. ایک کلاسیکل جو تحلیل نفسی کی ٹیکنیک ہے، یہ سب سے اولڈسٹ ہے، پرانی ہے سب سے. دوسری جو ہے وہ کارل راجرز کی ٹیکنیک ہے جس کو موقع المرتکز ٹیکنیک کہا جاتا ہے. اور تیسری جو ہے وہ رابرٹ ایلبس کی کرنی ہے آپ نے، مرکزی موقع المرتکز مرکزی مشاورتی ٹیکنیک. ٹھیک ہے. رابرٹ ایلس والی جو ہے وہ تھوڑی سی جذباتی اس پر ہے، جبکہ یہ والی جو کارل راجرز کی ہے وہ موقع المرتکز کہلاتی ہے. وہ جذبی، وہ عقلی کرداری مشاورتی ٹیکنیک ہے. آر ای بی کہا جاتا ہے اس کو. جو البرٹ ایلس کی ہے اور جو کارل راجرز کی ہے اس کو موقع المرتکز کہا جاتا ہے. اور سب سے پہلی والی جو ہے ان میں تحلیل نفسی ہے، کلاسیکل تحلیل نفسی. یہ 3 ہی ہیں جو لاسٹ ٹاپک ہیں ہمارے اس چیپٹر کا. تو کلاسیکی تحلیل نفسی جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے لانگ کوسچنس میں. یہ تینوں ٹیکنیکس جو ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں، شارٹ کے لیے بھی اور لانگ کے لیے بھی. کلاسیکل تحلیل نفسی جو ہے یہ اس کا بانی سگمنڈ فرائڈ ہے، جس کو فادر آف سائیکالوجی کہا جاتا ہے. اور بیسیکلی اس نے جو ہے وہ یہ والی جو ٹیکنیک اس نے دی، تقریباً اس کا جو ٹائم ڈیوریشن خود ہے سگمنڈ فرائڈ کا، وہ 1856 سے 1939 تک ہے. اسی دوران میں اس نے یہ ٹیکنیک دی جو بہت زیادہ پاپولر ہوئی، بہت زیادہ مشہور ہوئی، اور اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی. فرائڈ کے نقطۂ نگاہ سے انسانی فطرت فعال ہے. فعال کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایکٹیو ہے. انسانی فطرت جو ہے وہ فعال ہے، اور اس کے اندر توانائی کی، اس کی شخصیت کے اندر جو توانائی یا انرجی ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے، تبدیل ہوتی رہتی ہے. اور اس نے خاص ایک نام دیا تھا کہ انسانوں کے اندر جو توانائی پائی جاتی ہے اس کے لیے اس نے اس کو سائیکک انرجی کہا. اور اس نے کہا یہ لیبیڈو ہوتی ہے. اس کے لیے ٹرم لیبیڈو LIBIDO لیبیڈو LIBIDO. ٹھیک ہے. انسانی فطرت کی وضاحت کرنے کے لیے اس نے 3 مین جو ہے وہ فورسز بتائیں: شعور، تحت شعور اور لاشعور. شعور جو ہے وہ وقتی اور فوری آگہی تک محدود ہوتا ہے، یعنی جو بھی آپ کی سراؤنڈنگ میں یا انوائرمنٹ میں یا ماحول میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور آپ فیل کر رہے ہوتے فوری، وہ شعور کہلاتا ہے. تحت شعور کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی تمام بولی بصری یادیں جو آپ کوشش کے بعد ان کو اپنے یاد میں لے آتے ہو واپس، تو وہ تحت شعور کہلاتی ہیں. اور وہ ساری یادیں لاشعور میں موجود ہوتی ہیں جو بالکل آپ ان کو اپنے شعور میں لا ہی نہیں سکتے. وہ ایسی ہی یادیں ہوتی ہیں جو وہاں پر دبا دی جاتی ہیں لاشعور کے اندر، اور بالکل آپ ان کو اپنا جو اپنے شعور کے اندر آپ ان کو نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے. تو شعور، تحت شعور، لاشعور 3 بیسیکلی فورسز ہیں. ذہن کے 3 حصے ہیں یہ جو اس نے بتائے تھے. شعور سب سے اوپر ہوتا ہے، اس سے نیچے تحت شعور موجود ہوتا ہے. لاشعور سب سے اینڈ والا جو پورشن ہے وہ ہوتا ہے. سب سے نچلی سطح پر تحت شعور ہوتا ہے. انسان کی شخصیت میں سب سے زیادہ فعال حصہ یہی ہوتا ہے. پھر اس نے فرائڈ کے شخصیت کے اندر 3 مین طاقتیں بتائیں کہ جو 3 مین طاقتیں ہیں وہ لازات ہیں جو انسان کی شخصیت کی تشکیل کر رہی ہوتی ہیں، بنا رہی ہوتی ہیں. ذہن کے 3 حصے اس نے بتائے تھے: شعور، تحت شعور، لاشعور. اور شخصیت کے اندر جو 3 مین حصے اس نے بتایا وہ تھے لازات. سب سے پہلے لازات جس کو ایڈ کہا اس نے، پھر انا جس کو ایگو، اور فوق النا سپر ایگو. پھر اس نے بتایا کہ لازات یعنی ایڈ اور سپر ایگو جو ہے، لازات اور فوق النا جو ہیں یہ ان کا تعلق لاشعور کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی یہ حصے لاشعور میں موجود ہوتے ہیں، یہیں تک محدود ہوتے ہیں. جبکہ انا جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی شعور، تحت شعور، لاشعور تینوں کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے اور تینوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہی ہوتی ہے اور پھر یہ اپنا ورک کر رہی ہوتی ہے. تو انا جو ہے اس کو ضمیر بھی کہا جاتا ہے. یہ شعور اور تحت شعور کے درمیان جو فورسز ہوتی ہیں ان کو یہ ایکول کر رہی ہوتی ہے، ان کو بیلنس کر رہی ہوتی ہے. اس طرح شخصیت جو ہے اس کے اندر 3 مین حصے ہوتے ہیں: لازات ہوتی ہے، انا اور فوق النا. یہ بہت امپورٹنٹ ہیں یہ سارے شارٹ کوسچنس کے لیے بھی اور لانگ کوسچن کے لیے بھی. تو ذہن جو ہے اس کے 3 حصے بتائے تھے: شعور، تحت شعور، لاشعور. اور شخصیت کے اندر اس نے کہا کہ 3 فورسز ہیں جو ہر وقت برسرے پہ کار رہتی ہیں. ان میں سے کبھی ایک جو ہے وہ پرومیننٹ ہو رہتی ہے اور کبھی دوسری. تو ایڈ، ایگو اور سپر ایگو 3 مین فورسز ہیں. سب سے پہلے اس نے ایڈ اور لازات کی بات کی، پھر انا کی بات کی، پھر فوق النا کی بات کی. تو لازات اور فوق النا جو ہے ان کا تعلق لاشعور کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن انا بنیادی طور پر شعور، تحت شعور، لاشعور کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرتی ہے. ان تینوں کے درمیان جو ہے کوآرڈینیٹنگ فورس جو ہوتی ہے نا اس کے طور پر یہ ایکٹ کرتی ہے. اب اس نے ان کو تھوڑا ڈیفائن کیا ہے کہ لازات ہیں. ایڈ کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی ایک بایولوجیکل وشز کا اسٹور ہاؤس ہوتا ہے جس کے اندر ساری جو حیاتیاتی ہیں، نفسانی خواہشات موجود ہوتی ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ جو ہی وہ ابھریں شخصیت کے اندر تو فوری طور پر ان کی تسکین کی جا سکے. لیکن اگر تسکین نہیں ہوتی تو یہ خواہشات جو ہیں ان کو دھکیل کر لاشعور کے اندر پہنچا دیا جاتا ہے. اور بنیادی طور پر جو ایڈ ہے وہ ایک اسٹور ہاؤس ہے ترغیبات کا، جبلتوں کا. ترغیبات کیا ہوتی ہیں کہ جب ہمیں کوئی چیز اپنے ماحول میں سے کوئی مہیج اٹریکٹ کرے اور ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں تو یہ ترغیب کہلاتی ہے. جبلت کیا ہوتی ہے کہ شخصیت کے اندر سے کسی طاقت کا ابھرنا
اور مجبور کرنا، فورس کرنا اس کا پرسن کو کہ وہ کام کر لے، تو یہ جبلت ہوتی ہے۔ جبلت اندرونی طور پر ابھرنے والی قوت ہوتی ہے، اور ترغیبات باہر سے موجود جو ایجاد ہوتے ہیں وہ ہمارے رویوں کو ماڈیفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب بنیادی طور پر ترغیبات، جبلت اور تصورات جو ہیں وہ یعنی خواب، وہم اور خیالی پلاؤ پکانے کے تھرو ہم ان خواہشات کو، جو لحظات کی ابھرتی ہیں ان کو ہم پورا کر رہے ہوتے ہیں، اور عارضی طور پر ہم سکون حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ویسے لحظات کے اندر جو نفسانی خواہشات ابھرتی ہیں ان کو صرف پرسن تصورات یا خیال میں ہی پورا کر کے اپنی وشز کو پورا کر لیتا ہے۔ اگر اس کو پریکٹیکلی وہ کرے تو پھر وہ سوشل یا معاشرے سماج کے اندر وہ الاؤڈ نہیں ہوتی۔ نیکسٹ ہے انا، جس کو ایگو کہا جاتا ہے۔ انا کا وظیفہ لحظات اور فوق العنا کی خواہشات کو اعتدال میں لانا ہے۔ انا جو یہ سینٹر میں ایک سینٹرنگ فورس ہوتی ہے، جو لحظات کی بات کو بھی سن رہی ہوتی ہے اور فوق العنا کی بات کو بھی سن رہی ہوتی ہے۔ تو انا جو ہے یہ سب سے پہلے لحظات اور فوق العنا کی بات کو سن کر اس وش کو اس چینل سے پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے جو سماجی طور پر ایکسیپٹیبل ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو عام طور پر شخصیت کا ناظم کہا جاتا ہے، اس والی فورس کو۔ انا کو ہم عام طور پر شخصیت کا ناظم کہتے ہیں، کیونکہ یہ لحظات اور فوق العنا کی خواہشات کو قابو میں رکھتی ہے اور اعتدال پر لاتی ہے ان خواہشات کو، اور یہ اصول حقیقت کے تحت کام کرتی ہے۔ اب یہ بھی بہت زیادہ پیپرز میں آیا ہوتا ہے، لحظات جو ہے وہ اصول لذت کے تحت کام کرتی ہے، جس میں صرف تسکین چاہیے ہوتی ہے، خواہش چاہیے ہوتی ہے۔ جو ہی کوئی خواہش ابھرتی ہے تو لحظات فورس کرتی ہے کہ فوراً میری اس خواہش کو پورا کر دو، یہ دیکھے بغیر کہ معاشرے میں وہ الاؤڈ ہے یہ چیز یا نہیں۔ انا جو ہوتی ہے یہ اصول حقیقت کے تحت کام کرتی ہے، یہ لحظات کی بات کو پرکھتی ہے، فوق العنا کی بات کو بھی سامنے رکھتی ہے، اور پھر یہ مناسب فیصلہ کرتی ہے کہ جس کے تھرو انا جو ہے وہ اس طرح سے خواہش کو چینلائز کر کے پورا کرتی ہے کہ جس کے تھرو پرسن کی خواہش یا وش جو ہے فلفل ہو جاتی ہے۔ پھر فوق العنا جو ہے یہ بچوں میں والدین کے اخلاقی ارشادات کی بدولت پیدا ہوتی ہے اور اخلاقی اصولوں کے ذریعے عمل کرتی ہے۔ یہ والدین معاشرتی اخلاقی تعلیم پر عمل کرنے والوں کو نوازتی ہے اور بے عملوں کو سزا دیتی ہے۔ یعنی فوق العنا کے اندر سخت قسم کے رولز اور پرنسپل پڑے ہوئے ہوتے ہیں جو والدین اپنے اخلاقی ارشادات کے تھرو بچوں تک منتقل کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی ادارے کے سخت ترین رولز ہوتے ہیں، یا گھر کے یا کوئی بھی سخت رولز پرنسپلز یا مذہب کے جو قوانین ہیں وہ تو سخت قسم کے رولز اور پرنسپلز فوق العنا میں موجود ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ اصول حقیقت کے تحت انا کام کرتی ہے، اور یہ جو ہے وہ اصول پرستی کے تحت کام کرتی ہے، یعنی سمپل جو اصول ہیں، اخلاقی اصول جو ہوتے ہیں ان کے تحت یہ کام کرتی ہے۔ تو لحظات جو ہے وہ صرف خوشیوں کو یا لذت کو حاصل کرنے کے لیے اصول لذت کے تحت کام کرتی ہے، اور فوق العنا جو ہے یہ سخت ہوتی ہے بہت زیادہ، اور یہ ریئلسٹک ہوتی ہے بہت زیادہ، حقیقت پسندی کے اصول کے تحت یہ کام کرتی ہے۔ اور انا جو ہوتی ہے وہ اصول حقیقت کے ذریعے عمل کرواتی ہے۔ فوق العنا جو ہے اس میں سخت قسم کے اصول جو پرنسپلز جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ان کے تحت عقل کے تھرو جو ہے وہ اصول عقل جو ہے اس کے تھرو وہ کام کری ہوتی ہے فوق العنا جو ہے۔ نیکسٹ آ جاتی ہے تحلیل نفسی کی ٹیکنیک۔ ٹیکنیک کیا ہے؟ تحلیل نفسی کی بنیاد ذہنی اور جنسی نشوونما کے اعتبار پر فرائڈ نے رکھی تھی۔ فرائڈ نے کہا کہ ذہنی اور جنسی نشوونما جو ہے وہ اگر پرسن کی جسمانی اور ذہنی نشوونما اگر کسی سٹیج پر اٹک جاتی ہے، اس نے کہا تھا کہ شروع میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شروع میں 5 سال کے اندر اندر اس کی شخصیت جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ تو یہ بھی کئی دفعہ آبجیکٹیو اور شارٹ کوسچنز میں آتا ہے کہ کتنے سال میں فرائڈ کی بقول شخصیت بن جاتی ہے، تو شروع کے 5 سال اس نے کہا تھا کہ شخصیت کو بنانے میں اور بگاڑنے میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں، اور وہی ابتدائی سال جو ہوتے ہیں اگر ان میں سے کسی ایک سٹیج پر بھی پراپر طریقے سے بچے کی نشوونما نہیں ہو رہی ہوتی، اسی سٹیج پر رک جاتی ہے، اسٹیگننٹ ہو جاتی ہے، تو پھر جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ اسی طرح ایکٹ کرنے لگتا ہے۔ یہ سٹیجز کی تفصیل یہاں آپ کی بک میں نہیں بتائی، لیکن ویسے انہوں نے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں۔ جیسے اورل اینل سٹیج ہے، شروع کی سٹیج کے اوپر فیڈنگ سٹیج ہوتی ہے، پھر اس کی ٹوائلٹ ٹریننگ کی سٹیج ہے، اس طرح اگلی اس کی سٹیجز ہوتی ہیں جس میں وہ اپنی سیلف کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے۔ اگر کسی ایک سٹیج پر وہ رک جاتا ہے، اسٹیگننٹ ہو جاتا ہے، فکسیشن ہو جاتی ہے اس کی سٹیج کے اوپر، تو پھر نیکسٹ سٹیج پر وہ جا ہی نہیں پاتا اور اسی سٹیج پر ٹھہرا رہ جاتا ہے۔ بڑا ہونے کے بعد بھی وہ ویسے کی بیہیویئر شو کرتا ہے، تو یہی چیز اس کے اندر پرابلمس پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ تو تحلیل نفسی کی ٹیکنیک اس رکی ہوئی جو نشوونما ہوتی ہے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس سٹیج پر وہ رکی ہے اور کس طرح وہ اثرات جو ہے پرسن کی زندگی پر ڈال رہی ہے، اس کے بعد میں آنے والی زندگی پر اسی چیز کو کور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر نیکسٹ ہے تحلیل نفسی کے مقاصد۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے شارٹ کوسچنس کے لیے بھی، لانگ کے لیے بھی۔ مقاصد میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا مقصد تحلیل نفسی کا ہوتا ہے مشاعر کی شخصیت، یعنی جو مشاعر کلائنٹ آتا ہے اس کی شخصیت کے لاشعوری پہلو سے زیادہ آگاہی حاصل کرنا۔ یہ ٹیکنیک بیس ہی لاشعور پر کرتی ہے۔ کئی دفعہ یہ بھی MCQs میں آ جاتا ہے کہ یہ ٹیکنیک کس پر بیس کرتی ہے، شعور، تحت شعور، لاشعور۔ یہ ٹیکنیک جو ہے اس کا بیسک مقصد ہی لاشعور کو ایکسپلور کرنا ہوتا ہے، اس میں سے چھپی ہوئی یادیں، ناسودہ خواہشات اور تلخ یادیں جو پوشیدہ ہوتی ہیں ان کو ڈھونڈ نکالنا ہوتا ہے، کیونکہ پرسن جو ہے جب اس کے اندر لاشعور میں یہ خواہشات ابھرتی ہیں تو پرسن ان کو وہاں دبا دیتا ہے، کیونکہ معاشرہ
ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے الاؤ نہیں کر رہا ہوتا، وہ ان کے اوپر کڑا پہرا لگا دیتا ہے لاشعور ان کو. لاشعور جو ایسی خواہشات جو ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی، لاشعور میں دھکیل کر ان کے اوپر کڑا پہرا لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہ دوسروں کے سامنے آ ہی نہ سکیں. یہی رکاوٹ اور سینسر جو ہے پرسن کی خواہشات اور خیالات کو شعور تک آنے سے روکتی ہے، اور جو کہ وہ باہر آنا چاہتی ہیں خواہشات، لیکن ان کو سینسر روک رہا ہوتا ہے. تو یہ جو تحلیل نفسی کی ٹیکنیک ہے، اس کے تھرو جو تھراپسٹ ہوتا ہے وہ اسی طرح سے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ پرسن کی ان خواہشات کو سینسر توڑ کر یا رکاوٹ کو توڑ کر ان تکلیف کے خیالات کو باہر نکالے تاکہ پرسن خود بھی ان کا جائزہ لے اور اس کی شخصیت جو ہے وہ ہیلدی ہو جائے اور اس کو پتہ چل جائے کہ کیا چیز اس کو ڈسٹرب کر رہی تھی. دوسرا مقصد اس تحلیل نفسی کی ٹیکنیک کا ہے کہ تمام ادوار میں سے پرسن جو وہ صحت مندانہ انداز میں گزر جائے، اس کو اس طرح مدد دی جائے کہ وہ تمام ادوار یا تمام جو سٹیجز ہیں ان میں سے صحت مند طریقے سے گزر سکے. یعنی پہلا مقصد اس کے لاشعوری پہلوؤں میں چھپی ہوئی خواہشات کو باہر لانا، سینسر کو توڑ کر باہر لانا ہے اور رکاوٹ کو توڑ کر باہر لانا. اور دوسرا مقصد پرسن کو ہیلپ کرنا ہے کہ نشو و نما کی جو شروع کی سٹیجز فرائڈ نے بتائی تھیں، پانچ سال تک کی سٹیجز، تو وہ ان میں سے صحت مندی سے گزر جائے. تحلیل نفسی کا تیسرا مقصد مشاعر کی اس طرح مدد کرنا ہے کہ وہ معاشرے کے تقاضوں کو پورا کر سکے. یعنی اپنے رہنے سہنے کا انداز، اپنا سٹائل جو ہے وہ معاشرے میں بھی صحت مندانہ انداز میں اپنی زندگی گزار سکے. یہ 3 اس کے مین مقاصد ہیں. تحلیل نفسی کے ماہر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی ذات اور معاشرے کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہونے میں ان کو مدد فراہم کرتے ہیں اور اس سلسلے میں ان کی انا کو سٹرونگ بناتے ہیں اور ان کی انا کو سٹرونگ بنانے میں وہ مددگار ہوتے ہیں. اب تحلیل نفسی میں مشاورتی عمل، بیسیکلی تحلیل نفسی ابھی ہم نے اس کا تھوڑا سا مین انٹروڈکشن پڑھا کہ اس کو دیا کس نے ہے. اس نے فرائڈ نے اس کو دیا ہے. فرائڈ نے ذہن کے حصے کیسے بتائے ہیں، فرائڈ نے شخصیت کے اندر 3 فورسز کی کیسے بات کی ہے. پھر تحلیل نفسی کی ٹیکنیک ہوتی کیا ہے، ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے ادوار پر یہ ٹیکنیک جو ہے اس بیسس پر رکھی گئی اور یہ دیکھا گیا کہ ذہنی اور جنسی نشو و نما پراپر ہو، صحت مند ہو بچے کی، تو پھر وہ جو ہے وہ آرام سے اس کی لائف جو ہے صحت مندانہ انداز میں گزرتی ہے. اگر یہاں کہیں کوئی پرابلمس ہو رہی ہیں کسی ایک سٹیج کے اوپر بھی تو وہیں فکسیشن ہو رہی ہے. پھر تحلیل نفسی کے 3 مقاصد بتائے ہیں. پہلا مقصد جو انہوں نے بتایا وہ ہے جو مشاعر ہوتا ہے اس کی ذہن کے اندر لاشعور کسی کی رکاوٹ کو توڑ کر اس کی خواہشات کو باہر برآمد کرنا تاکہ پرسن ان سے مکمل آگاہی حاصل کر سکے، تمام ادوار میں سے پرسن صحیح طور پر گزر سکے. دوسرا مقصد اس کا تمام ادوار میں سے صحت مند انداز میں گزرنے میں مدد فراہم کرنا ہے کلائنٹ کو. تیسرا مقصد اس کا ہے کہ وہ معاشرے کے تقاضوں کو پورا کر سکے، اس طرح صحت مندانہ انداز میں زندگی گزارے کہ معاشرے کے تقاضے جو ہیں ان کو وہ پورا کر سکے. نیکسٹ ہے تحلیل نفسی میں مشاورتی عمل. جو مشاورتی عمل ہوتا ہے وہ تحلیل نفسی کا پراپر ایک سیٹنگ میں ہوتا ہے، جو ایک کلینکل سیٹنگ ہوتی ہے کہ جو مشیر یا جو تھراپسٹ ہوتا ہے اس کا ذاتی دفتر ہوتا ہے یا کوئی ہسپتال یا کوئی الگ ایک کمرہ جس میں پرائیویسی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جو کہ کسی قسم کی انٹرپشن جو ہے وہ اس تھراپی کے اندر وہ اس کو ہنڈر کر رہی ہوتی ہے. یہ ٹیکنیک اس میں 4 مین میتھڈ اس نے بتائے تھے: آزاد لازم کا، خواب کا تجزیہ، مزاحمت کا تجزیہ، انتقالیت. ٹھیک ہے، یہ 4 مین، انتقالیت اور وضاحت، یہ 4 مین اس نے سب ٹیکنیک جو ہیں وہ اپنی تھراپی میں یوز کی تھی. پہلی ٹیکنیک کو آزاد لازم کہا جاتا ہے جو پھر فری ایسوسیشن کہلاتی ہے. دوسری خواب کا تجزیہ ہے جس کو ڈریم انالیسس کہتے ہیں. تیسری مزاحمت کا تجزیہ، انالیسس آف ریزسٹنس ہے. اور چوتھی انتقالیت جس کو ٹرانسفرنس کہا جاتا ہے. ٹرانسفرنس اور انٹرپریشن ہے، وضاحت. ٹھیک ہے. پھر پہلی جو ٹیکنیک ہوتی ہے آزاد لازم کی، اس میں مشاعر مشیر سے کہتا ہے کہ کوچ پر لیٹ کر اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دے. مشیر خود اس کے پیچھے چھپ کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو کر بیٹھتا ہے اور مشاعر کو ہدایت کرتا ہے کہ جو اس کے ذہن میں آ رہی پرانی یادیں، بچپن کی یادوں سے وہ شروع کرے، جو جذباتی تجربات سے وہ گزرا، جو احساسات اس کے ذہن میں ہیں ان کے بارے میں وہ بات چیت کرے. یہ آزاد لازم کا عمل ہوتا ہے. اور پیچھے بیٹھ کے مشیر چھپ کر اس کی گفتگو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، لکھ رہا ہوتا ہے اس کے مین پوائنٹ. جہاں کہیں آ کر مشاعر خاموش ہو رہا ہے، رائزنی نہیں کرتا، اپنے خیالات کو بیان نہیں کرتا، وہاں مشیر کی حوصلہ افزا گفتگو اس کی مدد کرتی ہے اور وہ اس کو اس کے خیالات کو، تکلیف دہ خیالات کو باہر نکالنے میں اس کو ہیلپ کرتا ہے. تو یہ آزاد لازم ٹیکنیک ہوتی ہے. اس وقت جب پرسن اپنے بارے میں لیٹ کر بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کا لاشعور تھوڑا سا جو ہے وہ ڈھیلا ہو رہا تھا. اس وقت لحظات میں پھر گفتگو ہوتی ہے اور انا خاموش رہتی ہے. لاشعور شعور میں آتا ہے اور تھوڑی تھوڑی بات سے جو ہے وہ جو تھراپسٹ ہوتا ہے وہ آگاہی حاصل کر لیتا ہے اس کی باتوں سے. لیکن بعض اوقات اچانک مشاعر رک جاتا ہے تو اس رکاوٹ کو تحلیل نفسی کی زبان میں پھر مزاحمت کہتے ہیں. اس کو بھی دور کرنے کے لیے پھر پراپر ٹیکنیکس جو ہیں وہ تھراپسٹ یوز کرتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں کہ اس کی کوئی بات بھی اتنی زیادہ نامعقول نہیں ہے، کوئی بیہودہ تکلیف دہ خیالات، احساسات جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہے جو شیئر نہ کیے جا سکیں. اس کو حوصلہ افزائی کرنے سے پھر وہ اپنی بات چیت کو تھوڑا تھوڑا کر کے جاری رکھتا ہے. تو یہ پہلی ٹیکنیک آزاد لازم کہلاتی ہے. اس کو فری ایسوسیشن ٹیکنیک بھی کہا جاتا ہے. اگلی ٹیکنیک جو ہے وہ ہے خوابوں کا تجزیہ جس کو ڈریم انالیسس کہا جاتا ہے. اس میں پرسن جو ہوتا ہے وہ اپنے خواب جو مشاعر ہوتا ہے وہ اپنے خواب بتاتا ہے اور خواب جو ہے اس کو بلکہ
فرائڈ نے کہا ہے کہ وہ لاشعور تک جانے کا ایک شاہی راستہ ہے. یہ بھی بہت ایک کامن اسٹیٹمنٹ ہے, آبجیکٹیوز میں پوچھی بھی جاتی ہے کہ کس نے یہ کہا تھا کہ خواب جو ہیں وہ لاشعور کی سمت جانے کا ایک شاہی راستہ ہے. تو یہ فرائڈ نے کہا تھا, اور اس نے خاص طور پہ کہا تھا کہ بچپن کی یادیں یا خواب جو ہیں وہ اسپیشلی جو بار بار آ رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن یا لاجک ہوتی ہے, اور اس نے لاشعور کی طرف جانے سے آگاہ ہونے کے اہم راستے کو اس نے خوابوں کا تجزیہ جو ہے وہ کہا. اس نے کہا کہ خوابوں میں بھی دو طرح کا مواد سامنے ہوتا ہے, ایک ظاہری مواد ہوتا ہے, ایک دوسرا مخفی ہوتا ہے. ظاہری مواد کو مینیفیسٹ کنٹینٹ کہتے ہیں, جو مخفی ہوتا ہے اس کو لیٹنٹ کنٹینٹ کہا جاتا ہے. جو ظاہری مواد ہوتا ہے وہ اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے, اس کو ویسے ہی بھی خواب جب ایکسپلین کرنے لگتا ہے فرائڈ بتاتا ہے تو اس کو ایز اٹ از بتاتا ہے. لیکن جو مخفی مواد کی فارم میں خواب ہوتا ہے اس میں چیزیں چھپی ہوتی ہیں اور ظاہری طور پر سامنے نہیں ہوتی ہیں, اور سمبولک فارم میں خواب میں بھی نظر آتی ہیں, اور اس کی بھی مزید وضاحت کرنی پڑتی ہے اس کو. نیکسٹ ٹیکنیک ہے انتقالیت. انتقالیت کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹیکنیک جو ہوتی ہے سائیکو تھراپی لمبی ہوتی ہے, ٹائم ٹیکن ہوتی ہے, اور اس میں سیشنز چلتے رہتے ہیں. کبھی کلائنٹ جب اس کا لاشعور کھلنے لگتا ہے تو آٹومیٹکلی لاشعور مزاحمت کرتا ہے اور پرسن جو ہے وہ سیشن اٹینڈ نہیں کرتا. اس طرح پرسن جو ہے وہ ڈیلے کر رہا ہوتا ہے پروسیس کو. تو یہ ویسے بھی یہ لمبا پروسیس ہے, مہنگا پروسیس ہے تھراپی کا, اور یہ کافی سارے سال اس میں لگ جاتے ہیں. تو چونکہ ایک انٹریکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے تھراپسٹ میں اور کلائنٹ کے اندر, تو یہ ایک طرح کی فیلنگس ڈیولپ کر رہتا ہے کلائنٹ تھراپسٹ کی طرف. کئی دفعہ وہ اپنے اس کو کوئی قریبی سمجھ کر اس کے ساتھ محبت یا نفرت کی فیلنگ کو شو کر رہا ہوتا ہے. تو یہ فیلنگ جو ہے ان کو منتقل کرنا کہتے ہیں, جس میں کلائنٹ اپنی فیلنگ کو منتقل کر رہا ہوتا ہے تھراپسٹ کی طرف, اپنے منفی اور مثبت جذبات کو منتقل کرتا ہے اس کی طرف. یہ دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں, اور ان کو یوز کرتے ہوئے پھر تھراپسٹ نے کیسے لاشعور تک پہنچنا ہے یہ تھراپسٹ کا خود کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تھراپسٹ خود بھی اس پروسیس سے پہلے گزرتا ہے, پھر ہی وہ باقی لوگوں کی تھراپیز کنڈکٹ کر رہا ہوتا ہے. نیکسٹ ہے مزاحمت کا تجزیہ اور وضاحت. پھر تھراپسٹ جو ہوتا ہے پراپرلی مزاحمت جو ہے وہ اس کا دیکھتا ہے کہ ماضی, حال اور مستقبل کیا ہے کلائنٹ کا, اور اس میں کہاں کہاں پر اس کو کہیں کوئی پرابلم آ رہی ہے, کہاں وہ چپ ہو جاتا ہے, خاموش ہوتا ہے, کون سے واقعات بیان نہیں کرتا, اور کس طرح اپنی فیلنگ کو تھراپسٹ کی طرف جو ہے وہ ریلیٹ کر رہا ہے. ان سب چیزوں کا تجزیہ کرتا ہے, وضاحت کرتا ہے. کئی دفعہ کلائنٹ مشاورت کے عمل کو اگر ادھورا چھوڑ کر چلا جاتا ہے, مشاور کی دلچسپی کلائنٹ کی ختم ہو جاتی ہے, ادھورا چھوڑ کر چلا جائے, وضاحت ہی پیش نہ کی جائے, تو پھر یہ مشاورت کا عمل ناکام ہو جاتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ مشیر کے ساتھ مشاور جو ہے اس کی کوآرڈینیشن اور کوآپریشن بہت ضروری ہوتی ہے. اگر وہ بیچ میں ادھورا چھوڑ کر چلا جائے تو پھر یہ تھراپی جو ہے وہ اینڈ ہو جاتی ہے, اور پھر یہ وضاحت جو ہے لاشعور اوپن ہونے کا عمل جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو پاتا. اینڈ میں مشاورت کا خاتمہ. جب مشاور خود آگاہی حاصل کر لیتا ہے, اپنے بچپن کی دور کی تمام یادیں جو اس کے آگے رکاوٹ بن گئی تھی ان کے بارے میں وہ جان لیتا ہے, تو مشیر اور مشاور کے درمیان ایک نارمل تعلق قائم ہو جاتا ہے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ مشاورت کا عمل کامیاب ہو گیا, لہٰذا اس عمل کو ختم کر دیا جاتا ہے. لیکن مشاورت کے خاتمے پر جو تھراپسٹ ہوتا ہے وہ خود ایکسپلین کرتا ہے ساری کہانی کی فارم میں, سارے اس کے واقعات خیالات کو بچپن سے لے کر آن ورڈ اس کو ایک اویئرنیس دیتا ہے کہ کس وجہ سے اس کو کوئی پرابلم یا مسئلہ جو ہے اس کے اندر کریٹ ہوا تھا, اور کن چیزوں نے اس کی ذات میں, شخصیت میں رکاوٹ ڈالی ہوئی تھی. اس طرح کہانی کی فارم میں اس کو ایکسپلین کر دیتے, اور اینڈ میں جب کلائنٹ بھی سیٹسفائی ہو جاتا ہے, تھراپسٹ نے بھی صحیح ایکسپلین کر دیا ہوتا ہے, تو پھر یہ مشاورت جو ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اور اگر بیچ میں کلائنٹ ادھورا اس پروسیس کو چھوڑ کر چلا جائے, اٹینڈ نہ کرے سیشنز یا آئے ہی نہ, تو پھر مشاورت ناکام ہو جاتی ہے. اس کو اچھی طرح سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. شارٹ کوسچن کے لیے, لانگ کوسچن کے لیے ایک ایک لفظ, ایک ایک لائن اس کی اچھی طرح پڑھنی ہے. جو ہی ادارے کھلیں گے میں نے پراپر ان ٹاپکس کا ٹیسٹ لینا ہے بہت, اور اسائنمنٹس بھی آپ اپنی ساتھ ساتھ ان کی اگر بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں. مین امپورٹنٹ پوائنٹ یاد کر کے اس کو لکھا کریں.